اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ رمضان المبارک کی متبرک ساعتوں سے برکت حاصل کرتے ہوئے اپنے اپنے مقام پر رب کریم کی رضا حاصل کر رہے ہوں گے۔ میرا رب ہمیں اس عشرہ مغفرت میں ہر بوجھ سے آزاد کر دے، ہمیں معاف فرمائے، اور اگر ہمارے ذمہ اللہ کریم کے یا پھر اس کی کسی بھی مخلوق کے حقوق واجب الادا ہیں تو ہمارا رب ہماری توبہ قبول فرمائے اسی زندگی میں اور اس عشرے میں۔ بالخصوص ہم اپنے ان تمام جانے انجانے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم کو اللہ کریم ہر قرض مرض اور واجب الادا حقوق جو ہمارے ذمہ تھے اور ہم ادا نہ کر سکیں ہمیں معاف فرما دے۔ دل کی گہرائی سے اللہ کریم سے توبہ کریں اور اپنی جان پر سے ہر بوجھ کو اتار دینے کی تمنا اور دعا لے کر اس کی بارگاہ میں جائیں کہ اگر ہم پیچھے مڑ کر اپنی زندگی گزری ہوئی کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سے خلا ملتے ہیں جنہیں ہم نے بھرنا ضروری نہ سمجھا۔ بہت جگہ ہم جانے انجانے میں ظلم کر بیٹھے، پھر اس کی مداومت بھی نہ کر سکے۔ والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، گھر میں آنے والے تمام ہمارے مددگار جنہیں ہم روانی میں ملازم بول دیتے ہیں، ان کا کوئی حق ادا نہ کیا ہو، ان کا حق واجب الادا رہ گیا ہو، اور بالخصوص ہمارے شوہروں کے حقوق۔ ہم اکثر بیویوں کو دیکھتے ہیں کہ سب سے مثالی اخلاق سے پیش آتی ہیں اور فقط شوہر پر ہی ناراضگی، خفگی اور بد کلامی جھاڑ دیتی ہیں۔ میرا رب ہم سب کو ان تمام گناہوں سے، خطاؤں سے اس مہینے کی برکات کے صدقے میں بخش دے، اپنے جشن نزول قرآن کی خوشی میں ہمیں معافی نامہ عطا کر دے، اور جتنی ہماری زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں ہمیں نور اور شعور بخشے کہ ہم خود کو اس کشتی کا مسافر بنا لیں جس میں بیٹھنے والا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پا گیا ہے کہ میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے والا پار اتر جائے گا، نجات پا جائے گا۔ آمین۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور ان ذوات مقدسہ پر بھروسہ اور یقین نہیں رکھتے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے، ان سے نسبت ایسا ہتھیار ہے جو ہمارے باقی ہتھیاروں کو بھی فعال کر دیتی ہے۔ وسائل کم بھی ہوں تو بھی اس نسبت کی برکت سے رب ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا کرتا ہے، غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرماتا ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت کا اجر ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر آن عطا فرماتا ہے۔ یہی تو دراصل پورے کے پورے دین کی اجرت ہے جس کے ادا کیے بغیر اطمینان قلب نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، حج عمرے کر لینے سے بھی ہم لوگوں کو بے چینی کا شکار دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ریت، بجری، سیمنٹ، سریا سب کچھ ہوتا ہے مگر عمارت بنانے والا معمار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدکاری ہر طرح بری ہے لیکن اگر کوئی سفید بالوں والا کرے تو بہت ہی بری ہے۔ اس طرح سے آج کے پرفتن دور میں اور قرب قیامت کے زمانے میں بھی اگر ہم نے اس قرآنی حقیقت کو اپنے عقیدہ و عمل کا حصہ نہ بنایا تو بڑی بد نصیبی ہے۔ یاد رکھیں، اس گھرانے کا کام ہی مشکل کشائی ہے۔ خود کو اور کسی دوسرے بندے کو گناہوں سے بچا لینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہم خود کو بھی بچائیں، اپنی اولادوں کو بھی اس کا شعور دیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے وسیلے سے کوئی بدعقیدگی چھوڑ کر مودت اہل بیت میں آ کر اپنے دین کی اجرت ادا کر کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا نیکی کا سفر شروع ہو گیا، کبھی نہ کبھی منزل پا لے گا اور آپ کا بھی اس میں حصہ مقرر ہو گیا۔ اگر موت نے مہلت نہ بھی دی اس کو تو اس راستے پر وہ چلا ہوا اس کا ایک قدم ہی اسے کفایت کر جائے گا کہ یہ فیصلہ کرتے ہی انسان کے اندر کی کشمکش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میں لے لوں، اس سے چھین لوں، اس کو دے دوں، حرص و حفظ دنیا سب ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین کہ اس گھرانے کی محبت میں موت آئی تو شہادت کی موت پاؤں گا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ بندہ ان کے ساتھ لگ کر موت سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ موت کا مشتاق ہو جاتا ہے، منتظر رہتا ہے۔ یاد رکھیں، پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اہل بیت کے پاس جو علمی لیاقت تھی کسی دوسرے بزرگ کے پاس وہ علمی حیثیت نہیں تھی، یہاں تک کہ پہلی اور دوسری خلافتوں نے آ کر مولا علی علیہ السلام سے علمی گتھیاں سلجھائیں، اور جب ان کو خود سمجھ نہ آیا تو لوگوں کو امام کے دروازے پر بھیجا، اور پھر جب امام علیہ السلام نے مسئلے کا حل بتا دیا تو پلٹ کر اعتراض بھی نہ کیا کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، بلکہ اعتراف کیا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو بہت بڑا سبق ملا کہ ہلاکت سے نہ تو صحابیت بچا سکتی ہے، نہ ہی ملوکیت بچا سکتی ہے، اور نہ ہی خلافت بچا سکتی ہے، اور نہ ہی صحبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونا ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکت سے بچا سکتا ہے تو امام بچا سکتا ہے، اور پھر اماموں کے علم کے مقابلے میں صحابیت کے پاس علم نہیں ہے،
یاد رکھیں، عزت کرنا اور بات ہے اور مسئلہ پوچھنا یا دین لینا اور بات ہے۔ مثال ہے کہ ایک معمولی اردو پڑھنے والے کا بیٹا اگر اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے تو یہ باپ کا گستاخ بیٹا نہیں ہے۔ باپ کا احترام کرنا الگ بات ہے، مگر پڑھائی لینے کے لیے زیادہ پڑھے لکھے کے پاس جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہے احترام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ ان کا احترام تو جائز ہے، مگر دین اور مذہب ان سے سیکھنے جائیں، اگر ان میں سکھانے کی اہلیت ہو تو سیکھنے جائیں کہ صحابی ہونے کے لیے حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھے، وہ صحابی ہے۔ کہ ابو جہل اور ابو لہب نے حالت اسلام کی قید پوری نہیں کی، اس لیے دیکھنے کے باوجود بھی وہ صحابی نہ کہلا سکے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور سے آیا اور اس نے ہاتھ چوم کر بیعت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کی امامت میں ظہر کی نماز بھی پڑھی۔ اب وہ واپس جانا چاہتا تھا، اس نے اجازت طلب کی، ہاتھ چوم کر رخصت مانگی اور چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں صحابی ہونے کا اعزاز پا گیا، سمجھے گرین کارڈ ہولڈر ہو گیا۔ اب خود انصاف کریں، ایک یونیورسٹی جو 23 سال رات دن کھلی رہی، اس میں 1 گھنٹہ تعلیم حاصل کرنے والے کو آپ پوری ڈگری دے رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ احترام کی بات ہے کریں، لیکن کسی بھی دینی اور دنیاوی مسئلہ میں آپ اس سے رہنمائی نہیں لے سکتے۔ جیسا کہ مثال سمجھیں، محفل میں لنگر کی تقسیم کے وقت جو آیا اور 1 منٹ بھی محفل میں شریک ہوا، اس کا لنگر اور ثواب میں پورا حصہ ہے، مگر محفل میں پورا 1 گھنٹہ جو بیان ہوا اس کے متعلق آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ صرف 1 منٹ محفل میں حاضری دینے والے سے آپ کوئی الجھا ہوا کام سلجھا نہیں سکتے کہ اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا علمی اعتبار سے اسلام کو ماننا ہے تو اہل بیت سے مانیں گے۔ یاد رکھیں، مسلمانوں نے ایک دائرہ بنایا ہے کہ صحابی، تابعی اور تبع تابعی، یہ اسلام کے پہلے 3 ادوار میں ہوئے اور اس کا نام کتابوں میں صدر اول اسلام لکھا گیا ہے، اور ایک دائرہ بنا کر ان کو اتنا محترم کر دیا گیا ہے کہ ان ادوار میں جھانکنا بھی نہیں ہے۔ جیسے مکہ مدینہ میں جا کر آپ کسی خیال اور سوال کو ذہن میں نہیں لاتے، بلکہ صرف عبادات، احترام، نماز، دعائیں، تسبیحات کرتے ہیں اور کچھ سوچتے نہیں ہیں اور سوال نہیں کرتے، کسی چیز پر اعتراض نہیں کرتے، گویا اس زمانے کو مکہ مدینہ بنا دیا گیا۔ اسی دور میں جسے پاک و پاکیزہ بنا کر نام صدر اول اسلام دیا گیا ہے، اس زمانے میں ہی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے حق کا احتجاج کرتی ہوئی دنیا سے گئیں۔ اسی زمانے میں لوگ مولا علی سے لڑائیاں لڑے، اسی زمانے میں مولا حسن پاک کو زہر دیا گیا، اور اسی صدر اول اسلامی میں مولا حسین پاک کو شہید کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو بازاروں میں قیدی بنا کر پھرایا گیا، اور اسی زمانے کے اندر راوی بھی تھے، محدث بھی تھے، صحابہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور قاری قرآن بھی تھے۔ اب کس کا اعتبار کریں کہ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وقت کا بادشاہ یزید ان کو جان سے مار ڈالتا، اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے خوف میں انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اب خود سوچیں، جو اپنی جان کو بچانے کے خوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو مروا ڈالے، وہ کسی کو بھی صحیح اسلام کیا بتائیں گے؟ چند پیسوں اور دنیا کی اقتدار کی خاطر جن کا ایمان بک جائے، وہ کسی کو ایمان کی بات کیا بتائیں گے؟ مذہب حقیقی کیا بتا سکیں گے؟ یاد رکھیں، ظالموں کی 3 قسمیں ہیں اور اللہ کریم ان پر لعنت کرتا ہے قرآن میں۔ جو قتل کرے ناحق اس پر بھی لعنت، اور جو اہل بیت پر ظلم کرے ان پر بھی لعنت، اور ان پر بھی لعنت جنہوں نے سنا کہ ظلم ہو رہا ہے اور قتل کا ارادہ ہو چکا ہے اور وہ سب لوگ اس پر راضی رہے۔ قاتلوں، ظالموں اور سن کر راضی رہنے والوں پر سب پر اللہ کریم لعنت کرتا ہے۔ کربلا میں حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے لاکھوں کے مجمع پر لعنت، اور جو ان کے حمایتی تھے وہ ظالم بنے اور لعنت کے حقدار ہوئے، اور جو گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھے رہے وہ بھی لعنت کے مستحق ہوئے۔ یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے دامن پر خون حسین علیہ السلام کا داغ ہے۔ اب جن کے دامن پر حسین علیہ السلام کے خون کا داغ ہو، ان سے اسلام لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ لہٰذا عالم اسلام میں اہل بیت کے سوا کوئی نہ بچا جو کردار اور گفتار کے لحاظ سے ہر طرح کے داغ سے پاک ہے۔ عقل مندی اسی بات میں ہے کہ آپ کسی ایسے سے مذہب لیں جن پر تاریخ چاہنے کے باوجود بھی کوئی الزام نہ لگا سکی۔ یاد رکھیں، امامت کے سلسلے کے پہلے 3 امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مولا علی پاک، مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک، اور اگلے 2 امام تابعی ہیں، یعنی امام زین العابدین اور امام باقر العلوم علیہ السلام، اور چھٹے اور 7ویں امام تبع تابعی ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ساری شرطیں دین اسلام کو لینے کی مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب اگر صحابیت سے کسی خاص گروہ کو مراد لیا جاتا ہے تو یہ دماغوں کا فتور ہے۔ اہل بیت و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ایمان لینا قرآن پاک کے مطابق ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن پاک میں 5 عہدے بیان ہوئے: نبوت، رسالت، امامت،
خلافت اور ولایت ان سب سے بڑا عہدہ ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ نبوت، رسالت، امامت، خلافت، یہ چاروں عہدے اللہ کریم کے معصوم عن الخطا بندوں تک تو پہنچ گئے مگر خود اللہ کریم تک نہ جا سکے۔ آپ اللہ کریم کو نبی کہیں، رسول کہیں گے یا امام اور خلیفہ کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ولایت الہی عہدہ ہے اور نبوت سے زیادہ اپ گریڈ عہدہ ہے۔ اگر ولایت، رسالت و نبوت سے ہلکی چیز ہوتی تو قرآن کریم میں اللہ کریم فخر سے اپنے لیے یہ نہ فرماتا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، میں اللہ ولی ہوں ایمان والوں کا، اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک خوب سمجھ لو کہ تمہارا ولی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، بشرط زندگی کل آیت ولایت پر خوشبے قرآن میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔